ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراغ 7ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ سیاسی فرائض۔ بدی نہ کر تو بدی تجھ پر نہ آئے گی، شرارت سے دور رہ تو وہ تجھ سے دور رہے گی۔ بدی کے باہن میں بیج مت بو، تاکہ جو کچھ تو نے بویا اس کا 7 گنا کاٹے۔ خداوند سے ریاست اور بادشاہ سے عزت کی چوکی مت مانگ۔ خداوند کے سامنے راستی کو اور بادشاہ کے سامنے حکمت کو ترک نہ کر۔ اگر تو ظلم کو جڑ سے اکھاڑ نہ سکے تو قاضی بننے کی خواہش نہ کر، ورنہ طاقتور کے چہرے سے ڈر جائے گا اور تو اپنی راستی کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر رکھے گا۔ شہر کے انبوہ کے خلاف خطا نہ کر اور نہ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ برباد کر۔ کسی خطا کو دوبارہ کرنے کا منصوبہ نہ باندھ، تو ایک کے لیے بھی بے سزا نہ رہے گا۔ اپنی دعا میں چھوٹے دل والا نہ ہو، خیرات دینے میں غفلت نہ کر۔ مت کہہ کہ خدا بہت نذرانوں پر نگاہ کرتا ہے، اور جب میں حق تعالیٰ کے حضور انہیں گزرانوں گا تو وہ انہیں قبول کرے گا۔ کسی آدمی سے اس کی روح کی تلخی میں ہنسی نہ کر، کیونکہ ایک ہے جو پست کرتا اور بلند کرتا ہے۔ اپنے بھائی پر جھوٹ کا افطرا نہ باندھ، اور نہ اپنے دوست ہی سے یوں کر۔ کسی بات میں جھوٹ بولنے پر راغب نہ ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت اختیار کرنا اچھا نہیں۔ بزرگوں کی جماعت میں بہت کلام نہ کر، اور نہ اپنی دعا میں لفظوں کو بار بار کہہ۔ محنت والے کاموں سے نفرت کر، محنت والے کاموں سے نفرت نہ کر، اور نہ زراعت سے جسے حق تعالیٰ نے مقرر کیا۔ خطا کاروں کے شمار میں اپنے آپ کو نہ ملا۔ یاد رکھ کہ غضب دیر نہیں کرتا۔ اپنی روح کو بہت فروتن کر، کیونکہ شریر کا عذاب آگ اور کیڑا ہے۔ دوست کو نقدی کے لیے تبدیل نہ کر، اور نہ عزیز بھائی کو اوفیر کے سونے سے۔ اپنی بیوی سے اگر وہ دانش مند اور نیک عورت ہے جدا نہ ہو، کیونکہ اس کی خوبی سونے سے بڑھ کر ہے۔ جو نوکر اپنے کام میں کوشش کرتا ہے اسے دکھ نہ دے، اور نہ اس مزدور کو جو خدمت میں جان فشانی کرتا ہے۔ عقل مند نوکر کو اپنی جان کی طرح پیار کر، اور اس کی آزادی کو نہ روک۔ اگر تیرے چھپائے ہوں تو ان کی خبر گیری کر۔ اگر ان سے تجھے نفع ہو تو انہیں اپنے پاس رہنے دے۔ اگر تیرے بیٹے ہوں تو ان کی تادیب کر، اور انہیں ان کے بچپن ہی سے اپنے قابو میں رکھ۔ اگر تیری بیٹیاں ہوں تو ان کے جسموں کی نگہبانی کر، اور تیرا چہرہ ان کی طرف بہت بشاش نہ ہو۔ اپنی بیٹی کا بیاہ کر تو بڑا کام تمام کرے گا، اور اسے عقل مند مرد کے سپرد کر۔ اگر تیری بیوی تیرے دل کے موافق ہے تو اسے مت چھوڑ، اور اگر وہ مکروہ ہے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کر۔ اپنے باپ کی اپنے سارے دل سے عزت کر، اور اپنی ماں کے درد ذاں کو فراموش نہ کر۔ یاد رکھ کہ انہی کے وسیلے سے تو ہستی میں آیا، تو جو کچھ انہوں نے تیرے واسطے کیا تو اس کے بدلے میں کیا دے گا۔ اپنی ساری روح سے خداوند سے ڈر، اور اس کے کاہنوں کی عزت کر۔ اپنی ساری قوت سے اپنے خالق کو پیار کر، اور اس کے خادموں کو ترک نہ کر۔ خداوند سے ڈر اور کاہن کی حرمت کر، اور جیسا تجھے حکم کیا گیا اس کے مطابق اسے حصہ دے، یعنی نذرانہ اور خطا کی قربانی، اور اٹھانے کی قربانی، اور تطہیر کی قربانی، اور پاک دائیکیاں، اور غریب کے لیے اپنا ہاتھ کھول۔
تاکہ تیری برکت کامل ہو جائے۔ تمام زندگان پر فیاض ہو اور مرحوموں پر احسان کرنا فراموش نہ کر۔ رونے والوں سے مت چھپ اور نوحہ کرنے والوں کے ساتھ نوحہ کر۔ بیماروں کی عیادت سے غافل نہ رہ، کیونکہ ایسی ہی باتوں سے تو پیارا ہو جائے گا۔ اپنے سارے کاموں میں اپنے آخری انجام کو یاد رکھ، تو ابد تک ہرگز گناہ نہ کرے گا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 7. Miscellaneous advice. If you do no wrong will ever come to you. Do not plow the ground to sow seeds of injustice. You may reap a bigger harvest than you expect. Don't ask the Lord for a place of honor or ask the king for an important position. Don't try to convince the Lord that you are righteous or make a show of your wisdom before the king. Don't set your heart on being a judge unless you have the strength of character needed to put an end to injustice. If you let yourself be influenced by someone in a position of power, your integrity will be damaged. Don't commit any crime against the general public, and don't disgrace yourself among your fellow citizens. Don't commit the same sin twice. The punishment you get the first time ought to be enough. Don't think the God Most High is going to take into account how very generous you are, and so accept any offering you decide to make. Never get tired of praying, and never miss a chance to give to the poor. Don't laugh at a man who has been humiliated. It is the Lord who humbles a person, but the Lord also raises him up again. Don't think up lies to tell about your friends. Don't tell lies at all. It never does any good. In an official assembly, don't get up and talk a lot of nonsense, and don't repeat yourself when you pray. Don't try to avoid farm work or other hard labor. The Most High has given us these jobs to do. Don't join forces with a crowd of sinners. Remember that the Lord's punishment is sure to come. Be very humble because the decay of death awaits us all. Relations with others. Don't betray a friend for money. Don't betray a real friend for all the gold in the world. Don't miss your chance to marry a wise and good woman. A gracious wife is worth more than gold. Don't ill-treat a servant who does his work well, or an employee who does his best for you. Show the same love to a wise servant that you would show to yourself, and let him have his freedom. Take good care of any animals you own. If they make money for you, keep them. If you have sons, educate them. Teach them self-discipline while they are young. If you have daughters, keep them virtuous, and don't be too indulgent with them. When you give your daughter in marriage, you have finished a great task, but give her to a sensible man. If you have a good wife, do not divorce her, but do not trust yourself to someone you don't love. Honor your father with all your heart, and never forget how your mother suffered when you were born. Remember that you owe your life to them. How can you ever repay them for all they have done to you? Fear the Lord with all your heart, and have respect for his priests. Love your Creator with all your strength, and give his ministers your support. Honor the Lord and respect the priests. Supply them with what you have been commanded to give: the first produce, the offering for sin, the shoulder of the sacrificial animal, all the required sacrifices and offerings. Give your help to the poor, and the Lord will give you his perfect blessing. Be generous to every living soul, and be gracious to the memory of the dead. Show sympathy to those who have lost a loved one, and mourn with them. Do not hesitate to visit the sick. You will be loved for things like these. Whatever you do, remember that someday you must die. As long as you keep this in mind, you will never sin. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.